آج کے سبق میں مرکب غیر مفید کی قسمیں ہم پڑھتے ہیں۔ مرکب غیر مفید مرکب شروع میں دو قسم پر ہے۔ مرکب شروع میں دو قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تقییدی، دوسرے کو کہتے ہیں غیر تقییدی۔ غیر تقییدی کا کیا معنی ہے کہ اس میں کوئی قید نہ ہو۔ مرکب تقییدی کا کیا مطلب ہے؟ مرکب تقییدی سے مراد وہ مرکب ہے کہ اس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو۔ مثلا آپ کہہ دینا غلام زیدن، آپ کہہ دیں سیارت منیبن، تو سیارت منیبن جب آپ نے کہا نا، سیارہ پہلے کیا تھا؟ عام تھا، ہر کار کو شامل تھا۔ جب آپ نے منیب کا لفظ لگایا نا تو اس کے لیے قید بن گیا۔ قید کس طرح سے بن گیا کہ اور کا جو سیارہ ہو نا اس میں داخل نہیں، خاص ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقییدی، قید کا بننا۔ دوسری کیا ہے؟ غیر تقییدی۔ غیر تقییدی کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو، اس کو مقید نہ کرے۔ پھر یہ جو مرکب تقییدی ہے نا، یہ دو قسم پر ہے۔ مرکب تقییدی دو قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں توصیفی، دوسرے کو کہتے ہیں اضافی۔ توصیفی کا کیا معنی ہے؟ وصف سے نکلا ہے نا یہ لفظ۔ توصیفی کا مطلب ہے کہ اسم ہو، اس کی کوئی صفت ہو یا حالت ہو یا کیفیت ہو، اس میں بیان کی گئی ہو۔ مثلا آپ کہہ دینا کہ خالد مشیر، تو یہاں پر خالد کے ساتھ آپ نے مشیر کا لفظ لگایا، یا آپ کہہ دے اویس عالم، آپ نے اس طرح سے کہا۔ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس دو جز ہے، ان دو جز میں سے دوسرا جز ہے نا پہلے کے لیے قید ہے۔ پہلا جز جو ہے موصوف کہلاتا ہے، دوسرا جز جو ہے نا صفت کہلاتا ہے۔ مرکب توصیف کا کیا مطلب ہے؟ اس میں موصوف صفت کا بیان ہو۔ ہر ملا صاحبہ جوڑتا ہے جوڑے مرکب تقییدی توصیفی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کا کیا مطلب ہے؟ اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک جز کی نسبت، جس میں ایک چیز کی اضافت جو ہے دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو۔ مثلا آپ کہہ دینا کہ غلام زید، تو یہاں پر غلام جو لفظ ہے نا ہمارے پاس، اس کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف۔ یا مثلا کہہ دیں کہ سیارت شاکر، تو سیارہ کا جو لفظ ہے نا یہ مضاف کس کی طرف؟ شاکر کی طرف، تو آپ کہتے ہیں سیارت شاکر۔ تو اس طرح سے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا جو جز مضاف الیہ، یہ پہلے جز کے لیے کیا ہے؟ قید ہے۔ مرکب غیر تقییدی تین قسم پر ہے۔ مرکب غیر تقییدی تین قسم پر ہے۔ ایک کو کہتے ہیں عددی، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ منع صرف، تیسری قسم ہمارے پاس ہے اس کے لیے صوتی۔ عددی عدد سے نکلا ہے نا، تو مرکب عددی سے مراد وہ مرکب ہے جس میں دو اسم ہو، ان کو ایک کر لے، اور دوسرا اسم جو ہے نا کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، اس کے اندر حرف والا معنی پایا جا رہا ہو اگرچہ وہ حرف محذوف ہو۔
مثلا ہمارے پاس 11 سے 19 تک جو ہندسے ہیں نا، احد و عشر، یا سے لے کر 9 و 10 تک، یہ جو صیغے ہیں ان میں سے ہم واو حذف کر دیتے تو 11 12 13 14 واو حذف کر دیتے ہیں نا، تو اس میں واو والا معنی موجود ہے، اس واو کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور ان دونوں جزء کو ہم مبنی بر فتحہ بناتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب عددی کہتے ہیں، مرکب تعدادی بھی کہتے ہیں، تعداد اس میں ہوتی ہے نا، اور مرکب بنائی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں جز مبنی بر فتحہ بنائے جاتے ہیں۔ مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ منع صرف، منع صرف سے مراد غیر منصرف، منع صرف کسے کہتے ہیں؟ کہ منع صرف، کہ اس کا پھیرنا منع ہو، تو مراد وہ مرکب ہے نا کہ جس میں دونوں اسم کو ایک کر لے اور دوسرا اسم جو ہے نا وہ حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو، بلکہ ایسا لگ رہا ہو کہ بالکل یہ ایک ہی اسم ہے ملنے کی وجہ سے۔ مثلا ہمارے پاس ایک اسم ہے بعل بک، بعل بک پہلے تھا یہ بعل اور بک الگ تھا، بعل بت کا نام ہے، بک جو ہے نا ایک بادشاہ کا نام تھا، پھر وہاں پر ایک شہر کا نام رکھ دیا بعل بک، بعل بک۔ اس طرح حضر موت، حاضر انہوں کی کہتے ہیں نا، موت مر کو کہتے ہیں موت، پھر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا حضر موت، تو دیکھیے یہاں پر حضر موت جو ہے نا ایسے لگ رہے ہوئے کہ ایک ہی اسم ہے، حالانکہ حضر الگ ہے موت الگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ تیسرے قسم میں ہمارے پاس مرکب صوتی، صوت آواز کو کہتے ہیں نا، صوتی اس میں کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کہ جب دو اسم کو ہم ایک کر لیں تو اس میں دوسرا اسم جو ہے نا کیا ہو؟ صوت، جس سے وے یہ کیا ہے؟ ایک آواز ہے، سیب، سیب کو کہتے ہیں، سیبے، سیب کو جو سیبے کہتے ہیں نا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے سیب کی خوشبو آتی تھی، اس لیے، یا سیب جو ہے نا اس کے اندر آئرن ہوتا ہے نا، مضبوط ہے، اس کے کھانے سے انسان کو طاقت، انرجی وغیرہ آئرن حاصل ہوتا ہے نا، تو سیبوے کا علم بھی مضبوط ہے اور اس کی کتابی بھی کیا ہے؟ نحو بھی مضبوط ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیبوے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے آج کس کا سبق پڑھ لیا؟ مرکب غیر مفید کا پڑھ لیا نا۔ مرکب غیر مفید جو ہے نا اس میں یہ بات ہے کہ یہ مکمل طور پر جملہ نہیں بنتا، جملے کا کوئی جز بنتا ہے، مثلا مسند یا مسند الیہ، اور جملے کے متعلق ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ یہ دو کلموں پر شامل ہوتا ہے، ایک مسند دوسرا مسند الیہ، پھر وہ جو دونوں جز ہوتے ہیں مسند مسند الیہ کبھی تو لفظاً بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ دیں کہ جلسہ اویس، اور مانن بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ اجلس، اجلس میں دوسرا جو انت کی ضمیر ہے نا یہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر جملہ جو ہے ضروری نہیں کہ دو کلموں پر مشتمل ہو، کم سے کم مقدار اس کے لیے 2 کلمے کا ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں جتنی بھی کلمے ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جب جملے میں کئی کلمات ہو نا تو ان میں یہ بھی پہچاننا ضروری ہے کہ ہم تمیز کر لیں، یہ پہچان کر لیں کہ ان جملوں میں کون سی چیز اسم ہے، کون سی چیز فعل و کی ہو رہی ہے، کون سی چیز حرف ہے۔ مثلا ہمارے پاس دیکھ ایک جملہ ہے، آپ کہہ دیں کہ جلسہ حامد فی غرفتہ، جلسہ حامد فی غرفتہ، حامد اپنے کمرے میں بیٹھ گیا، تو جلسہ یہاں پر ایک جملہ ہے نا، ہم تمیز کر لیں، یہاں پر یہ جلسہ کیا ہے؟ فعل ہے، حامد اسم ہے، فی حرف ہے، غرفتہ اسم ہے، ظرف مکان۔ یہ جملہ ہے نا، جملے کا یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کون کون سے اجزاء پر مشتمل ہے، اور پھر ان میں کون کون سا جز جو ہے نا اسم فعل حرف کے طور پر واقع ہوا ہے، یہ پہچاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہ پہچان لیں کہ یہ اسم فعل حرف ہے
تو ہم ترکیب نہیں کر سکیں گے. ترکیب کے لیے ان چیزوں کا پہچاننا ضروری ہے.